بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آج خاطر غزنوی کا ایک شعر بے طرح یاد آ رہا ہے کہ کیا قیامت ہے کہ خاطر کشتہ شب بھی تھے ہم، صبح بھی آئی تو مجرم ہم ہی گردانے گئے۔ اسے دنوں کا الٹ پھیر کہیں یا وقت کا پہیہ الٹا گھومنے کا نتیجہ کہ مسلمان دنیا نے سرد جنگ کے دوران مجموعی طور پر مغربی بلاک کا ساتھ دے کر اس دو پول کے نظام کو گرانے میں اپنا مالی انداز سے مالی طور پر اپنے وسائل ہی صرف نہیں کیے تھے، بلکہ کئی ملکوں میں مزاحمت اور بغاوت کے جذبات کو ہوا دے کر جانی طور پر بھی قربانی دی تھی۔ افغانستان اس کی ایک زندہ مثال تھی، جہاں سرد جنگ کے آخری مرحلے میں دو بڑے بلاکس کے درمیان یا دو بڑی طاقتوں یعنی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، اور افغانوں کی مزاحمت اس وقت امریکہ کی مدد سے جاری تھی، اور مجموعی طور پر جو OIC تھی وہ امریکہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ چونکہ سوویت یونین نے افغانستان کی صورت میں ایک مسلمان ملک پر حملہ کیا تھا، اس لیے مجموعی طور پر مسلمانوں کے جو جذبات تھے، جو احساسات تھے، وہ افغانستان کے راستے وہ مغربی بلاک کے ساتھ تھے۔ یہ نظام جب گر گیا سوویت یونین کے انہدام کے ساتھ ہی، تو پھر دنیا یونی پولر ہو کر رہ گئی۔ امریکہ اس دنیا کا واحد مختار کل اور مدار المہام بن کر رہ گیا۔ امید یہ تھی کہ مسلمان دنیا امریکہ کا اس آخری معرکے میں ساتھ دینے اور اسے دنیا کا اس عالمی سیاست کا ورلڈ چیمپئن بنانے میں مدد دینے کی بنیاد پر ایک خصوصی انعام کی، خصوصی سلوک کی مستحق ٹھہرے گی، لیکن جو کچھ ہوا وہ اس کے بالکل قطعی برعکس ہوا۔ امریکہ نے یونی پولر بننے کے فوراً بعد، کمیونزم کے سے فارغ ہونے کے بعد، مسلمان دنیا کو اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ مسلمانوں کے کئی جو انقلابی قسم کے رہنما تھے دنیا میں، ان کے خلاف سازشوں کی تانے بانے بنے جانے لگے اور انہیں منظر سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کی جانے لگی۔ جو مغرب کے دانشور تھے، انہوں نے برملا یہ کہنا شروع کیا کہ دنیا میں تہذیبوں کا ایک تصادم برپا ہے، اور اس تصادم میں کمیونزم کے بعد اب مسلمان دنیا جو ہے وہ مغرب کی مد مقابل ہے، مغرب کی مخالف ہے۔ مسلمان دنیا نے لاکھ جتن کیے کہ وہ یہ تاثر دور کرے کہ نہ اس میں کوئی اتنی جان ہے، نہ اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ دنیا کی ایک غالب تہذیب کا مقابلہ کرے، لیکن مغرب نے اس عذر کو تسلیم نہیں کیا، اور یوں ایک کے بعد دوسرا پنچنگ بیگ جو ہے، سینڈ بیگ جو ہے، وہ مسلمان دنیا میں تراشا گیا، اور جو ایول آف ایکسس کے نام سے 5 ملک منتخب کیے گئے، یعنی بدی کے جو محور قرار دیے گئے اور یکے بعد دیگرے انہیں اپنا ہدف بنایا گیا، ان میں 4 مسلمان ملک شامل تھے۔ ان میں صرف ایک شمالی کوریا ایسا ملک تھا جو غیر مسلم ملک تھا، اور وہ بھی چین کا ایک قریبی اتحادی تھا۔ باقی 4 ممالک جو ہیں وہ مسلمان دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تو اعلانیہ فہرست تھی، لیکن اس فہرست میں کچھ غیر اعلانیہ نام بھی شامل تھے، جن میں پاکستان اور سعودی عرب بھی شامل تھے۔ اب وقت کا دھارا کچھ اس انداز سے بہتا چلا جا رہا ہے، اور وقت کا پہیہ کچھ اس انداز سے الٹا گھومتا چلا جا رہا ہے کہ آج اسلام آباد میں اسلامی ملکوں کی 57 اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، اور اس میں جو شخصیت شم محفل قرار پائی اور بنی وہ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی تھے۔ یہ بالکل ایک مسلمان دنیا کی طرف سے ایک علم بغاوت تھا یونی پولر نظام کے لیے، اور یہ یونی پولر نظام کے تابوت میں فیصلہ کن کیل ہے کہ آج مسلمان دنیا میں
کہ جو 57 ملک ہیں جو اقوام متحدہ کے بعد ان کی جو دوسری بڑی عالمی تنظیم ہے اور بہت باوسیلہ اور سیال دولت سے مالا مال ملک اس کے رکن ہیں، تو اس تنظیم میں پہلی بار تاریخ میں چین کے وزیر خارجہ کا آنا، مہمان خصوصی کی حیثیت سے، شم محفل کی حیثیت سے یہاں بیٹھنا اور تقریر کرنا، یہ ایک جو یونیپولر نظام ہے اس کو ایک قصہ پارینہ بنانے اور اس کے تابوت میں آخری کیلوں میں سے ایک کیل ہے۔ یہ صرف مسلمان دنیا میں ہی یہ بات محسوس نہیں کی جا رہی، بلکہ چین میں بھی اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ چین کا جو اخبار ہے گلوبل ٹائمز، اس نے فوراً ہی اس بات کی سگنیفیکنس کو محسوس کیا، نوٹ کیا اور اس پر اپنا ایک بھرپور تجزیہ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ چین کی حکومت اس کو کس انداز سے دیکھتی ہے، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ یہ جو اخبار ہے گلوبل ٹائمز، یہ لکھتا ہے کہ چائنا اسلامک ورلڈ اسٹینڈنگ کلوزر ایز چائنیز فارن منسٹر اٹینڈز OIC میٹنگ فار فرسٹ، یعنی وہ اسے تاریخ کا ایک اہم واقعہ قرار دے رہے ہیں کہ 52 سالہ OIC کی جو تاریخ ہے اس میں پہلی بار چین کے وزیر خارجہ کو شرکت کا موقع ملا اور پورے اہتمام کے ساتھ شرکت کا موقع ملا۔ چین اور یہی اخبار اس مضمون میں پھر جو چینی تھنک ٹینکس ہیں ان کی رائے ہے، چین کے دانشور ہیں ان کی رائے ہے، اور انہوں نے پھر اس صورتحال پر تبصرہ کیا ہے کہ اس موقع پر، اس مرحلے پر چین کے وزیر خارجہ کا OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس میں با اہتمام شریک ہونا، اس کے کیا معانی ہیں، اس کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ اخبار لکھتا ہے کہ چین اور اسلامی دنیا کا ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں اور ایک ایسے مرحلے پہ قریب آ چکے ہیں جب دنیا گہری تبدیلیوں کے عمل سے گزر رہی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار چینی وزیر خارجہ OIC کے اجلاس میں مدعو تھے، اور OIC مسلمان دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے بعد وہ دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے۔ اور یہ جو آج چینی وزیر خارجہ کی شرکت ہوئی ہے، یہ ایک پاکستان کے جو چین کا گہرا دوست ہے اس کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں یہ شرکت ممکن ہوئی ہے، لیکن یہ یونینیمس ڈیسیژن ہے OIC کا، کیونکہ اس سے پہلے جو OIC کے طاقتور ملکوں کے نمائندے ترکی، سعودی عرب اور ایران کے لوگ وہ چائنا کا دورہ کر چکے ہیں، اور چین کے جو لوگ ہیں وہ سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں، OIC کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کر چکے ہیں، وہاں وہ OIC کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا موڑ ہے تاریخ کا کہ چین اور گلف کوآپریشن کونسل اور سعودی عرب کے درمیان اس بات کے اشارے ملے ہیں کہ جو تیل کی خرید و فروخت ہے وہ چینی کرنسی میں یعنی یون میں وہ کی جائے۔ اس بات پر کچھ اتفاق ان ملکوں کے درمیان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک یوں لگ رہا ہے کہ تاریخ کا ایک دھارا جو ہے وہ موڑا جا رہا ہے اس اجلاس کے ذریعے، اس فیصلہ کن اجلاس کے ذریعے، کیونکہ ایک نئی الائنمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مسلمان دنیا اس میں چین کے ساتھ اقتصادی طور پر اور سیاسی طور پر وہ چین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اخبار یہ لکھتا ہے کہ وانگ جی وزیر خارجہ نے بھی اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی کے ساتھ، پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ وہ چین مسلمان دنیا کے ساتھ شراکت داری، اتحاد، انصاف اور ترقی کے لیے مضبوط اتحاد کی اور رشتے کی خواہش رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس ایک ہو رہی ہیں مسلمان دنیا اور چین کے درمیان، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ مغرب نے سنکیانگ کو، جہاں مسلمان اکثریتی آبادی ہے، اس کو ایک چین کا ایک نرم پیٹ بنانے کی کوشش کی تھی، اور وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ایک جو واویلا مچا کر مسلمان دنیا کو چین کے سے بدظن کرنے کی ایک کوشش کی تھی۔ اخبار لکھتا ہے گلوبل ٹائمز
کہ یہ کوشش یوں لگتا ہے کہ آج چینی وزیر خارجہ کو OIC کے اجلاس میں شرکت کا موقع فراہم کرنا اور عہد و پیما ہونا مستقبل کے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا ناکام ہو چکا ہے اور یہ اب صورتحال برقرار نہیں رہی کہ سنکیانگ کی بنیاد پر جو ایک مسلمان دنیا میں ایک رد عمل پیدا کرنے کی ایک کوشش ہوئی تھی، اور چین نے کھلے دل کے ساتھ مسلمان ملکوں کو سنکیانگ میں آ کر وہاں کے مسلمانوں کے حالات دیکھنے کی دعوت دی اور موقع فراہم کیا، کیونکہ وہاں چھپانے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ گلوبل ٹائمز لکھ رہا ہے، اور اسی طرح یہ اخبار لکھ رہا ہے کہ مسلمان دنیا کو چین کے قریب کرنے میں امریکہ کا ایک جو رویہ تھا سرد جنگ کے بعد، جس میں ایک نیو کروسیڈ کی بات کی گئی، یعنی ایک نئی صلیبی جنگوں کا ایک ذہن ابھرا اور بات کی گئی، اس نے مسلمان دنیا کو خوف زدہ کیا اپنے مستقبل کے حوالے سے، اور پھر جو افغانستان سے امریکہ کا عجلت میں بھاگنا اور یوکرین تنازع کو اس طرح بھڑکانا کہ بالآخر یہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ہو کر رہ گیا، ان تمام ہٹ دھرمانہ قسم کی پالیسیز نے مسلمان دنیا کو امریکہ سے مایوس کر کے چین کی طرف آنے پر مجبور کیا ہے۔ اور اسی طرح وہ سنکیانگ کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اس کی وجوہات کا بھی مسلمان دنیا کو اندازہ ہوا کہ وہ سلک روٹ کا اور بیلٹ اینڈ روڈ کا جو زیرو پوائنٹ ہے وہاں سے آغاز ہونا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے اس علاقے کو اپنے نشانے پر رکھا تھا، اور اس کی وجوہات جو ہے وہ مسلمان دنیا کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ اس کی اقتصادی وجوہات تھیں، سیاسی وجوہات تھیں، اسٹریٹجک وجوہات تھیں۔ تو اس کے علاوہ گلوبل ٹائمز لکھتا ہے کہ امریکہ نے اور اس کے مغربی اتحادیوں نے عرب سپرنگ میں جو کردار ادا کیا، اس نے عدم استحکام، انسانی بحران پیدا کیا، اور مسلمان دنیا میں اور مسلمانوں میں ایک مخالفانہ جذبات کو اور عدم تحفظ کے احساس کو گہرا کیا، اور مسلمان دنیا کا مغرب پر سے اعتماد اٹھتا چلا گیا، اور یوں جو اس ماحول نے مسلمان دنیا کو چین کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور کیا، آمادہ کیا، اور انہوں نے چین کے ساتھ اپنے اقتصادی روابط کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اب یوں لگتا ہے کہ چینی اخبار نے بھی اس واقعے کی OIC کے اس اجلاس کی اہمیت کو محسوس کیا، اس کو ویٹیج دی، اور اس کو ایک غیر معمولی واقعہ دنیا کا قرار دیا، کیونکہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں اب مسلمان ملکوں کی تنظیم جو ہے وہ مجموعی طور پر حالات زمانہ کا شکار ہو کر 100 جوتے اور 100 پیاز کھانے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اسے بہرحال اگر یہ بلاکس میں تقسیم ہوتی ہے دنیا، یہ ڈائی پولر یا اس سے بھی زیادہ پولز میں تقسیم ہوتی ہے اور بنتی ہے اس کی شکل، تو مسلمان دنیا مجموعی طور پر اپنا جو وزن ہے یا تو وہ الگ رہے گی اس ساری صورتحال سے، یا وہ چین کے ساتھ چلے گی اقتصادی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ وہی مسلمان دنیا جس نے اس دنیا کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے خون سے، اپنی قربانیوں سے، اپنے وسائل سے، اپنے شہروں اور قصبوں اور دیہاتوں کو میدان جنگ بنا کر، اپنے قبرستانوں کو وسعتیں دے کر آباد کر کے اس یونی پولر دنیا کا ایک سورج طلوع کیا تھا، آج وہی مسلم دنیا اس یونی پولر نظام کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہی ہے۔ وہ اس تقسیم میں یوکرین کے بعد جو زیادہ گہری ہوئی ہے اور ابھی مزید گہری ہوتی چلی جائے گی، اس تقسیم میں وہ چین کے ساتھ کھڑا ہو کر اور چین کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے وہ اس نظام کو اپنے ہی ہاتھوں سے تراشیدہ، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے گئے، اپنی ہی لاشوں اور اپنے ہی لہو سے لکھے گئے اس منظر اور تخلیق کیے گئے اس منظر کو وہ اس کے تابوت میں وہ ایک بار پھر آخری کیل ٹھونک رہی ہے۔ شاید یہی زمانے کی سیاست ہے اور شاید یہی دنیا کا ایک رواج، ریت اور کھیل ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے،
اللہ نگہبان.